سب کچھ آقا کو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ آقا کو نثار ہونا چاہیے، ساڈی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، ساڈی حیاتی دا حضرت فاروق دے حضرت فاروق دے دل دی تمنا سی، یار نال یار یار نال یار مزاج ہونا چاہیے، آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے، آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے، عشق ہر بندہ ملتا ساڈے اُتے اللہ دیاں ہووے نے عنایتاں، ساڈے اُتے اللہ دیاں ہووے نے عنایتاں، جیندے جیندے آقا دا جیندے جیندے آقا دا دیدار ہونا چاہیے، جیندے جیندے آقا دا دیدار ہونا چاہیے، آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے، آقا دے صحابہ نال پیار ہونا چاہیے، بندہ ہوندے یار دا وی یار ہونا چاہیے۔ خان صاحب کی فرمائش سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ بیان سے سادیاں آنکھیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیاں، اپنے آنگن لے آئیاں، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، عام نہ سمجھو اینو سکھیو، رب دا ساجن لے آئیاں، سادیاں آنکھیں انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیاں، اپنے آنگن لے آئیاں۔ اما حلیمہ نو نا دائیاں آنکھیں کہ اے حلیمہ، مفتی صاحب موجود ہیں، اے حلیمہ تیرے گھر تا دیوا ہی کوئی نہیں بلدا تے ہن ساری ساری رات تیرے گھر چانن آوے، کیا بات، تو انی فضول خرچ ہو گئی ہیں۔ اما حلیمہ فرمان لگیاں در دولت میں گالاں کانوں، گھر وچ دیوے بالاں کانوں، سبحان اللہ، در دولت میں گالاں کانوں، گھر وچ دیوے بالاں کانوں، ہن نہیں ہونے مول ہنیرے، ہن نہیں ہونے مول ہنیرے، انج دا چانن لے آئیاں، سادیاں آنکھیں انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیاں، اپنے آنگن لے آئیاں، دید کراں تے اکھ نہیں ہٹدی، نہ ویکھاں تے عمر ہی گھٹدی، سبحان اللہ، دید کراں تے
اک نہیں ہٹدی نہ ویکھاں تے عمر ہٹدی اپنی عمر وڈھاؤن دی خاطر اپنی عمر وڈھاؤن دی خاطر ایدا درشن لے سادی آنکھیں اے جلدا سونا اپنے آنگن لے آئیاں اپنے آنگن لے آئیاں ماشاءاللہ یہ حافظ محمد سلیم صاحب آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دور سے ہمارے آنے والے مہمان بھائی سیف اللہ آزاد صاحب مولانا سیف اللہ آزاد صاحب رکیب محفل میں خوبصورت میں ان سے التماس کروں گا کہ آگے تشریف لیں ادھر مفتی صاحب کے پاس یہ بھی ہمارے مہمان ہیں تو اب میں بلا تاخیر مفتی صاحب کو التماس کروں گا کہ وہ نماز کے خصوصی اور خاص پیچیدہ مسائل سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے اور ہماری اصلاح کریں گے اور جتنے بھی حضرات آپ آئے ہیں میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا اگر غور سے اور دل جمی سے بیٹھیں گے جتنا وقت لکھا ہوگا انشاءاللہ اس سے زیادہ وقت نہیں ہوگا 8:30 کے بعد لنگر کا وقت ہوگا وہ آپ کی مرضی ہے ضائع کرنا چاہے وقت تو کر لیں نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے تو آپ کے لیے اکرام کا بندوبست کیا جن ساتھیوں نے کیا ہے جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے جس طرح سے بھی اللہ سب کا بھلا کرے سب کے مان جان بولنے سے برکت رحمت نظر فرمائے آگے مفتی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں چھوٹی سی گزارش پہ وقت دیا اللہ پاک کے علم میں عمل میں عمر میں برکت رحمت نازل فرمائے میں التماس کرتا ہوں مفتی محمود بشیر سیال صاحب سے بشیر سیال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى الذين هم معيار الإيمان والهدى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وإمام الكائنات محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين
آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محبت وقيد السجود پاک تلاوت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام ذی قدر ذی وقار معزز حاضرین کرام آج کی ہماری یہ محفل یہ مجلس انتہائی اہم عنوان پر مشتمل ہے میں شکر گزار ہوں برادر مکرم حضرت مولانا نعیم قریشی صاحب برکاتہ العالیہ جنہوں نے اس اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ان کا یہ عمل قابل تحسین بھی ہے قابل تقلید بھی ہے فضائل عام طور پہ سنتے رہتے ہیں اور ہم ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوتی مسائل عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے لیکن انہوں نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا اور واقعی ایک وقت کی ضرورت ہے اس ضرورت کے پیش نظر یہ اس محفل کا انعقاد کیا گیا اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ہماری گزارش جو عنوان ہے وہ ہے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض اس میں تمہید کے طور پہ نماز کے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام کے اعمال میں سے سب سے پہلا اور بنیادی عمل نماز کا ہے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ قرآن مقدس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مبارکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن مقدس کی حقانیت کا تذکرہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں آگے فرمایا ھدی للمتقین یہ کتاب کن کو فائدہ دے گی متقین لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس ہدایت سے ان کو فائدہ ہوگا پھر وہ متقین لوگ کون ہیں ان کی صفات میں سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب وہ بن دیکھے ایمان لائے ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں کئی مقامات پر ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تذکرہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ ایمان کی بنیادی باتیں اسلام کی بنیادی باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
تو ان میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے نماز کا تذکرہ۔ تو قرآن مقدس کو اگر دیکھا جائے 20 آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ کریم نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، اکثر جگہوں پر صرف نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا تذکرہ ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ، نماز کو اس کے وقت میں تمام آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے باجماعت ادا کرنا، اسے نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو یہ اس نے نماز کامل پڑھی ہے، اور اگر اکیلا نماز پڑھے گا یہ اس کی نماز کامل نہیں ہے، یہ نماز اس کی ناقص ہے، یہ نماز اس کی قاصر ہے۔ وجہ یہ، جو نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، جو نماز اللہ نے مشروع فرمائی ہے، وہ اکیلے پڑھنا نہیں ہے بلکہ وہ نماز باجماعت ہے۔ معراج والی رات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ نماز والا تحفہ عنایت فرمایا۔ پھر اگلے دن میں ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر اگلے دن فجر کی نماز، پھر اگلے دن ظہر کی نماز۔ 2 دن مسلسل انہوں نے نمازیں پڑھائی، پہلے دن میں اول وقت میں، دوسرے دن میں آخر وقت میں، اور پھر فرمایا ان 2 وقتوں کے درمیان وقت یہ نمازوں کے اوقات ہوں گے، یہ نمازوں کا وقت ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو اللہ رب العالمین نے نماز مشروع فرمائی ہے، جو نماز کا حکم آیا ہے، وہ اکیلے پڑھنے کا نہیں آیا، باجماعت پڑھنے کا آیا ہے۔ اس لیے باجماعت نماز ادا کرنے والا یہ نماز کو کامل طریقے سے پڑھنے والا ہے، اور الگ نماز پڑھنے والا یہ کامل نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ اس کی نماز قاصر ہوگی، یہ نماز اس کی ناقص ہوگی۔ جس طریقے پر اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے یہ فرض لگایا تھا، اس نے مکمل طور پر اس طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کے اندر کچھ کمی کر کے اس کو ادا کیا ہے۔ اس لیے اس ادائیگی کو ادائے قاصر کہا جائے گا، ادائے کامل نہیں کہا جائے گا، اسے ادائے ناقص کہا جائے گا۔ تو ہمیں نماز باجماعت کی پابندی کرنی ہے، اور دوسری بات کہ نماز باجماعت کے ساتھ اس کو تمام آداب کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، تمام فرائض کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے۔ نماز کو گویا ہم اپنی مرضی سے نہیں، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، جب دل آیا اسے پڑھ لیا، جس طریقے سے دل آیا اسے پڑھ لیا، اس طرح نہیں، بلکہ یہ لازمی مضمون ہے، اس کو سیکھ کے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ شرائط مقرر فرمائی ہیں، کچھ فرائض اور شرائط، ویسے ان کو سمجھانے کے لیے الگ عنوان دیا جاتا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ کچھ چیزوں کا تذکرہ نماز سے پہلے ہے، کچھ چیزوں کا تذکرہ نماز کے اندر ہوگا، یعنی کچھ چیزوں کا تعلق نماز سے پہلے ہے کہ پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی تو نماز کے اوپر اثر ہوگا، نماز صحیح نہیں ہو سکے گی۔ اور کچھ چیزوں کا تعلق نماز شروع کرنے کے بعد سے ہے، نماز ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ نماز ختم کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ کچھ چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق شروع کرنے سے پہلے کے ساتھ ہے۔ شروع کرنے سے پہلے والی چیزوں کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، شروع کرنے کے بعد جو چیزیں فرض ہیں انہیں فرائض اور رکن کہا جاتا ہے۔ اب نماز شروع کرنے سے پہلے جنہیں ہم شرائط کہتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 پہلی شرط
तहारत का होना, पाक होना। अब इस पाक होने के अंदर 3 चीजें आएंगी। अपने जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जिस जगह पे बंदा नमाज पढ़ रहा है उस जगह का पाक होना। आगे हर एक की अलग तफसील में अर्ज करता हूँ। नंबर 1 तहारत का होना, नंबर 2 सत्रे औरत का होना। मेरे पास कितना लिबास होना चाहिए कि जिस लिबास के बगैर मेरी नमाज हो नहीं सकती, इसे कहते हैं सत्रे औरत। नंबर 3 इस्तिक़बाल क़िबला, मैंने क़िबला की तरफ रुख करना है, क़िबला की तरफ मुंह करना है, ये भी शराइत सलात में से है। नंबर 4 वक़्त का होना, वक़्त होगा तो मेरी नमाज होगी, अगर वक़्त नहीं होगा मेरी नमाज नहीं होगी। कौन सा वक़्त है ये आगे तफसील अर्ज करता हूँ। नंबर 5 नीयत का होना, मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, कौन सी नमाज मैंने पढ़नी है, तो इन्हें शराइत सलात कहा जाता है। तहारत का होना नंबर 2, थोड़ा सा आप भी मेरे साथ ताकि पता चले याद हो रहा है। नंबर 1 तहारत का होना, नंबर 2 सतर का छुपाना, नंबर 3 क़िबला की तरफ रुख करना, क़िबला की तरफ रुख करना, नंबर 4 वक़्त का होना, नंबर 5 नियत का होना। अब ये चीजें हैं शराइत सलात में से। इनमें से पहली चीज तहारत, पाक होना। बगैर तहारत के आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, बगैर तहारत के नमाज सही नहीं होगी, बगैर तहारत के नमाज का तसव्वुर नहीं हो सकता, नमाज में शुरू होना ही बंदे के लिए सही नहीं होगा। हत्ता कि एक हदीस मुबारका में तो यूं आता है, अगर कोई बंदा जानबूझकर बगैर तहारत के नमाज पढ़ेगा, ये नमाज सवाब की बजाय उसको कुफ्र तक ले जाएगी। एक सजदा बगैर वुजू के करना ये बंदे के लिए कुफ्र का सबब और बायस बन जाता है। तो सबसे पहली शर्त नमाज की तहारत है। अब तहारत के अंदर पहले नंबर 1 अपने जिस्म का पाक होना। अब जिस्म का पाक होना 2 तरह का होता है। नंबर 1 जिस्म का पाक होना ज़ाहिरी गंदगी से, कि ज़ाहिरी कोई निजासत मेरे जिस्म पर ना हो। नंबर 2 हुक्मी निजासत, यानी गुस्ल की हाजत ना हो। नंबर 2 वुजू की हाजत ना हो। वुजू की हाजत को हद से असगर कहते हैं और गुस्ल की हाजत को हद से अकबर कहते हैं। बंदे के लिए जरूरी है हद से असगर से भी पाक हो और हद से अकबर से भी पाक हो, बा वुजू भी हो और बा गुस्ल भी हो, तब ये नमाज के करीब आ सकता है। अगर इसका वुजू नहीं फिर भी नमाज के करीब नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तब भी नमाज के करीब नहीं आ सकता। अब गुस्ल के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें वुजू के लिए जरूरी हैं। नंबर 1 हम वुजू को लेते हैं, ज्यादा जरूरत वुजू की होती है। वुजू के अंदर 4 चीजें फर्जे हैं, बाकी चीजें सुन्नत के दर्जे में। 4 चीजें वुजू के अंदर फर्जे हैं। नंबर 1 चेहरे का धोना, ये पेशानी के बाल, जहां से बालों की इब्तिदा होती है, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये चेहरे का धोना, ये एक फर्ज हो गया। नंबर 2 अपने हाथों को धोना कोहनियों समेत। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, सर के चौथे हिस्से का मसा करना, ये फर्ज है। नंबर 4 अपने पाँव को धोना टखनों समेत, ये 4 वुजू के अंदर फर्ज हैं। बाकी और चीजें वुजू के अंदर सुन्नतें हैं, जिनमें से नंबर 1 वुजू के अंदर सबसे पहले नीयत का होना। बगैर नीयत के वुजू हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यानी आमाल पर जो अजर व सवाब मिलेगा उसका ताल्लुक नीयत के साथ होगा। बगैर नीयत के वुजू हो तो जाएगा लेकिन इस पर अजर व सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 1 नीयत का होना। नंबर 2 इस आदमी का वुजू के शुरू में अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले या बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ले या बिस्मिल्लाहिल अज़ीम पढ़ ले, ये वुजू के शुरू में ये सुन्नतें हैं। इसी तरह मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे सर का मसा करना और इसी तरह गर्दन का मसा करना, अपने कानों का मसा करना और हर उज़्व को 3-3 मरतबा धोना, ये वुजू के अंदर सुन्नतें हैं। फर्ज वुजू के अंदर 4 हैं जो मैंने पहले अर्ज किए, चेहरे का धोना, हाथों का धोना कोहनियों समेत,
اور چوتھائی سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اب وضو ٹوٹے گا کیسے؟ کب میرے اوپر ضروری ہوگا میں نے وضو کرنا ہے؟ اس کے بغیر میری نماز نہیں۔ وضو کو توڑنے والی چند چیزیں ہیں، ان میں سے نمبر 1 پیشاب اور پخانے کا آنا، یا پیشاب اور پخانے کے راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا، خواب و ہوا کی صورت میں ہو یا خون کی صورت میں ہو، اسے کہتے ہیں سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 بندے کا چت لیٹ کے سونا، یا ایسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کے سونا کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے یہ بندہ نیچے گر جائے تو یہ نیند بھی ناقض وضو ہوگی، یہ نیند بھی اس وضو کو توڑ دے گی۔ نمبر 3 بندے کا بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی کا طاری ہو جانا، یہ بھی وضو کے چلے جانے کا سبب ہے۔ نمبر 4 عقل کا معوف ہو جانا، عقل کا بندے کا پاگل ہو جانا، مجنون دیوانہ ہو جانا، یہ بھی وضو کو توڑ دے گا۔ اسی طریقے پہ جسم کے کسی حصے سے خون کا نکلنا، اور خون اتنا نکلے کہ وہ پاک جگہ کی طرف، جس جگہ کو وضو کے اندر یا غسل کے اندر دھونا ضروری ہے، اس جگہ کی طرف اس خون کا بہ جانا، یہ بھی وضو کے توڑنے کا سبب ہوگا۔ اسی طرح رکوع سجدے والی نماز میں بندہ قہقہ لگا کے ہنسے، اتنی زوردار آواز سے ہنسے کہ ساتھ والا اس کے ہنسنے کی آواز کو سن لے، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی۔ اب ان میں سے ایک بات زیادہ اہم ہے کہ نمبر 1 کہ یہ جو بندے کے جسم سے خون نکلتا ہے، ایک ہے خون کا صرف ظاہر ہو جانا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون ظاہر ہونے کے بعد کچھ آگے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، تھوڑا سا آگے رسک جاتا ہے، تو یہ اس کا آگے بڑھنا یہ علامت اور نشانی ہوگی، یہ بہنے والا خون ہے اور یہ اس کے لیے ناقض وضو ہوگا، یہ وضو کو توڑ دے گا۔ اور اگر خون صرف زخم کے اوپر ظاہر ہوا ہے، آگے بڑھا نہیں ہے، تو اس سے یہ ناقض وضو نہیں ہوگا، اس سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب بندے نے وضو کر لیا، اب اس کے لیے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی زخمی ہے، زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اب یہ اس جگہ کو کیسے دھوئے گا؟ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے کوئی سختی نہیں رکھی، اللہ نے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے۔ اگر یہ آدمی اس پٹی کے اوپر مسح کر لیتا ہے، اس کا مسح کرنا بھی یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس عضو کو دھو لیا ہے۔ اسی طرح آج کل یہ سنی پلس لگایا جاتا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ آدمی باقی عضو کو دھو لے، اس کے اوپر یوں تر ہاتھ پھیر دے۔ تر ہاتھ پھیرنے کو مسح کہا جاتا ہے، یہ مسح کرنے سے اس آدمی کا وضو ہو جائے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ ذہن میں رہے، پاؤں کا دھونا یہ شرعاً فرض ہے۔ اگر اس بندے نے اپنے موزے پہنے ہوئے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اسے اجازت دی ہے، پاؤں دھونے کے بعد اگر اس نے موزے پہنے ہیں، اب ان موزوں پر یہ اگلی مرتبہ بندہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر یہ بندہ مقیم ہے، 1 دن 1 رات تک یہ بندہ ان موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ درمیان میں یہ موزوں کو اتارے گا نہیں۔ اگر ایک مرتبہ بھی موزہ اتر گیا پھر اس کا مسح ختم ہو جائے گا، پھر اگلی دفعہ کے لیے پہلے اسے پاؤں دھو کے موزے پہننے پڑیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ مسح کی ابتدا ہوگی۔ موزوں کے اوپر بندہ مسح کر سکتا ہے، یہ اونی جرابیں ہیں، ان جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ یہ جو موزے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان کے متعلق، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا کہ وہ حضرات موزوں کے اوپر مسح کے قائل تھے، اس لیے موزوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے، ان اونی جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ جرابوں پر مسح کرنے کی صورت یہ ہے ان کے نیچے بھی چمڑا لگایا جائے، جتنا جوتی بنتی ہے اتنا اگر ان جرابوں کے اوپر چمڑا لگا دیا جائے پھر ان پر مسح کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ پھر یہ موزے کے حکم میں ہو جائے گی، ان کے علاوہ ان جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وضو کے متعلق مسائل کچھ ذہن میں آگے۔ اب ایک مسئلہ اور مزید ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ نوجوان طبقہ یہ مسئلہ پوچھتا ہے عمومی طور پہ، جی میرا وضو ٹکتا نہیں ہے،
میرا وضو ٹھہرتا نہیں ہے، مجھے ایسا مرض ہے جس مرض کی وجہ سے مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ خطرہ لگتا ہے کہ کہیں میرا کوئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے یا مجھے کوئی خون کا قطرہ آیا ہے، یہ قطروں کی مجھے مرض ہے، اس کی وجہ سے میرا وضو ٹھہر نہیں سکتا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ یہ شریعت مطہرہ میں یہ خون کا نکلنا یہ بھی ناقض وضو ہے، قطرات کا نکلنا یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے گا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ ایک صورت ایسی ہی ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے مستثنا قرار دیا ہے کہ یہ آدمی شرعی اعتبار سے معذور ہو۔ شرعی اعتبار سے بندہ معذور اس وقت ہوتا ہے جب اسے وضو کرنے کے بعد اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ جس وقت میں یہ 4 رکعت نماز ادا کر سکے، اس سے پہلے اس کا یہ قطرہ نکل جاتا ہے اور مسلسل یہ کام رہتا ہے۔ اتنا وقت بھی اس کو نہیں ملتا، اتنی فرصت بھی اس کو نہیں ملتی کہ یہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے، وضو کر کے یہ فرض ادا کر سکے، پھر یہ بندہ معذور سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا جب نماز کا وقت شروع ہوگا یہ بندہ اس وقت میں وضو کرے گا، پھر وضو کرنے کے بعد جب تک نماز کا وقت مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ آدمی باوضو رہے گا، اگرچہ اس کے قطرات نکلتے بھی رہے تب بھی یہ بندہ باوضو رہے گا، اور اس سے اس کے کپڑوں کے اوپر بھی فرق نہیں آئے گا۔ انہی کپڑوں کے ساتھ یہ بندہ نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن شرط ذہن میں رہے معذور اسی صورت میں ہوگا جب اس کو اتنا بھی وقت نہ ملے کہ یہ وضو کر کے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز جس نماز کا وقت ہو وہ نماز یہ نہ ادا کر سکتا ہو۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے کچھ دیر بعد تک تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یا 1-2 مرتبہ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے جب بھی اس کے لیے یہ کپڑا خراب ہوگا اس کپڑے کو بھی دھونا ضروری ہوگا اور نئے سرے سے وضو کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہوگا۔ وضو کے مسائل کو ذہن میں آگے، اب اس کے بعد آگے غسل کی طرف چلتے ہیں۔ غسل کے لیے 3 فرضیں ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، اس انداز میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی اس بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ اب یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ غسل کے اندر غرارے کرنا یہ فرض ہے۔ یاد رہے غرارے کرنا یہ سنت ہے، غرارے کرنا غسل کے اندر فرض نہیں ہے، فرض صرف کلی کرنا ہے۔ اب اس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جی رمضان المبارک میں بندے نے روزہ رکھا ہوا اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، اب یہ غسل کیسے کرے گا؟ غسل اسی انداز میں کرے گا جس انداز میں یہ پہلے کرتا ہے۔ غرارہ ویسے ہی سنتیں ہے، اب یہ غرارہ نہیں کرے گا، کھلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا اور اپنے جسم پہ پانی بہائے گا، اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ یہ غسل کے فرائض ہیں۔ باقی چیزیں سنتیں ہیں کہ یہ پہلے استنجا کرے گا، پھر اس کے بعد وضو کرے گا، پھر اس کے بعد پورے جسم پہ 3 مرتبہ پانی بہائے گا، یہ اس کے لیے سنتیں ہیں۔ فرض غسل کے یہی 3 ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا کہ جس سے 1 بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر اتنی جگہ بھی خشک رہے گی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے مسائل سمجھ میں آگئے؟ اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی پانی کو ناک کے اندر چڑھانا ہے، یہ چڑھانا کوئی فرض نہیں ہے۔ بندہ پانی کو یوں اوپر کھینچنا کہ جس سے پانی اوپر تک چلا جائے یہ کوئی لازمی نہیں، جہاں تک بآسانی پانی پہنچ سکتا ہے اتنی شریعت مطہرہ نے ہمیں تکلفات کا مکلف نہیں بنایا، تکلفات کا مکلف شریعت نے نہیں بنایا۔ جہاں تک بآسانی پانی پہنچ سکتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہوگا۔ اب غسل کے بعد پھر جسم کا پاک ہونا یہ ہمارا ہو گیا، ہم نے غسل بھی کر لیا، ہم نے وضو بھی کر لیا۔ اب ہمارے لیے اس لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس لباس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے
اس لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اگر یہ لباس پاک نہیں ہوگا اس کے بغیر پاک ہونے کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. جس طرح جسم کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے اسی طرح اس لباس کا پاک ہونا یہ بھی نماز کے لیے شرط ہوگا. اور یہ نہیں کہ صرف میری قمیص پاک ہو شلوار پاک ہو. جتنے کپڑوں کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہے نماز پڑھتے ہوئے جو کپڑا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے حرکت کر رہا ہے اس سارے کے سارے کپڑے کا پاک ہونا یہ شرعاً فرض کے درجے میں ہے. اگر ان میں سے کوئی کپڑا بھی مثال کے طور پہ یہ چادر ہے بڑی چادر ہے تو اس کا بھی پوری کی پوری چادر کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر یہ چادر پاک نہیں ہوگی تو میری نماز نہیں ہوگی. اس چادر کا پاک ہونا بھی نماز کے لیے ضروری ہوگا. پھر اس کے بعد نمبر 3 جس جگہ پر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. فرض کے درجے میں جس جگہ پر بندے کے پاؤں ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو اور جس جگہ پہ بندے نے سجدہ کرنا ہے پیشانی یہ چہرہ رکھے گا وہ جگہ بھی پاک ہو. جس جگہ کے اوپر یہ گھٹنے رکھے گا وہ جگہ بھی پاک ہو. جس جگہ پہ یہ ہاتھ رکھے گا یہ جگہ بھی پاک ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک جگہ بھی پاک نہیں ہے اس بندے کی نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے اس پوری کی پوری جگہ کا پاک ہونا یہ شرعاً ضروری ہوگا. سمجھ آ گئی؟ پہلی بات طہارت میں یہ تینوں باتیں. پھر اس کے بعد ہے ستر عورت. کتنا لباس یہ نماز کے لیے شرط ہے کتنے لباس کا ہونا ضروری ہے. یاد رہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس حصے کا چھپانا یہ نماز کے اندر فرض ہے. اس کے علاوہ باقی جسم کا چھپانا فرض نہیں ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس جگہ کا چھپانا یہ بندے کے ذمے فرض ہے. اس کے علاوہ باقی جسم کا چھپانا فرض نہیں ہوگا اگرچہ وہ بھی ضروری ہے. نماز کے لیے وہ بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندہ اللہ کی دربار میں اس لباس کے ساتھ حاضر ہو جس لباس میں میرے والد گرامی تشریف لائے ہیں. اللہ رب یہ سب کچھ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور انہی کی محنت کا ثمرہ ہے. اللہ رب العالمین ان کی عمر میں علم میں عمر میں برکات میں فیوزات میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو میں ایسے کر رہا ہوں ناف سے لے کر گھٹنوں تک اسے یہ مرد کا سطر ہے اس کو چھپانا یہ نماز کے اندر فرض ہے. اگر اس حصے میں سے کوئی حصہ نماز کے اندر کھل گیا اور اتنی مقدار کھلا رہا کہ جتنی مقدار میں بندہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اتنی مقدار اگر کوئی حصہ کھلا رہا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی. یہ ستر عورت کے خلاف ہے. اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ ستر عورتیں ہے اس کا چھپانا بھی بندے کے ذمے ہے. اور عورت کے لیے اس کا چہرہ اس کے یہ ہاتھ اور اس کے پاؤں ان 3 کے علاوہ باقی پورے جسم کا چھپانا نماز کے لیے عورت میں یہ فرض ہے. اگر اس میں سے کوئی حصہ اس کے پورے جسم میں سے مثال کے طور پہ اس کے بالیں ہیں اگر بالوں کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں بندہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی. اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. سمجھ آ گیا؟ عورت کا پورا یہ جسم سوائے ان 3 اعضاء کے چہرے کا یہ حصہ اور ہاتھوں کا یہ حصہ اور پاؤں کا حصہ یہ ان 3 کے تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرے کا چھپانا عام طور پہ بھی عورت پر فرض نہیں ہے. وہ چہرے کا حجاب اور پردے کا مسئلہ الگ ہے نماز کا مسئلہ الگ ہے. میں نماز کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں عورت کے لیے اس چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے. باقی پورے جسم کا چھپانا یہ عورت کے ذمے فرض ہوگا. اس کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوگی. استقبال قبلہ کے بعد اب نماز کے لیے وقت کا ہونا نماز کے ستر عورت کے بعد نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اب قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی مرد کے ذمے ہے عورت کے ذمے ہے. استقبال قبلہ کے بغیر بندے کی نماز نہیں ہوگی. اب اگر ایک بندہ ایسا ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے اور وہاں کوئی آدمی موجود ہے تو اس آدمی کے ذمے واجب ہے
یہ اس سے پوچھے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر وہاں کوئی بتانے والا نہیں، پھر اس کے ذمہ ہوگا یہ تھوڑی دیر غور و فکر کرے کہ قبلہ اس طرف ہوگا نہیں اس طرف ہوگا۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد جدھر اس کا دل مطمئن ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ قبلہ اس طرف ہے، یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ بندہ مخالف سمتی کیوں نہیں کھڑا ہوگا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے بتانے والا کوئی نہیں تھا، اس نے غور و فکر کیا اور یہ ایک سمت رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے دوران ایک آدمی آیا اور اس نے کہا تو غلط سمت میں کھڑا ہے، قبلہ تو اس طرف ہے۔ یہ نماز میں ہی گھوم جائے، نماز اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے آگے نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے ایسی آسانی پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ایک آدمی بیت اللہ سامنے ہے، وہاں کھڑا ہے، تو عین بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہوگا، صرف سمت کافی نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی دور ہے جس طرح ہمیں ہے، تو ہمارے لیے عین قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، سمت قبلہ ہی ہمارے لیے کافی ہوگی۔ اور اگر سمت قبلہ سے بندہ پھر جاتا ہے اور اتنا پھرتا ہے 45 درجے تک اجازت ہے، 45 درجے تک اگر یہ بندہ پھرا ہوا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ 45 درجے سے اگر زیادہ ہوگا پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ 45 درجے تک اللہ رب العالمین نے گنجائش ہمیں دی ہے۔ استقبال قبلہ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے لیے وقت کا ہونا، بغیر وقت کے نماز نہیں ہوگی۔ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں بندہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا؟ نمبر 1 سورج کے طلوع ہونے کے وقت، نمبر 2 سورج کے استوا کے وقت، دوپہر کو سورج بالکل سامنے سیدھ میں ہوتا ہے، اس وقت میں نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3 سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ یہ 3 اوقات ہیں، ان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نہ ان میں بندہ فرض پڑھ سکتا ہے، نہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ قضا پڑھ سکتا ہے، کوئی نماز اس کے اندر نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں بندہ نفل نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن قضا نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرح فجر کی اذان ہو جانے کے بعد، صبح صادق ہو جانے کے بعد سوائے 2 سنتوں کے اور کوئی نفل بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتا، تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتا، کسی قسم کا نفل بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، کوئی نفل بندہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن قضا نماز بندہ اس وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، یہ اس پورے وقت کے اندر بندہ کوئی نماز نفل نہیں پڑھ سکتا، قضا نماز بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد، نماز سے پہلے بندہ نفل پڑھ سکتا ہے، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد پھر بندہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس وقت میں سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر قضا نماز پڑھنی ہو تو بندہ قضا نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ گویا یہ 2 وقت ایسے ہو گئے، صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور عصر کے فرض نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ان 2 وقتوں میں بندہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، قضا نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہم نے فرض نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کے لیے اس کے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ وقت سے پہلے اگر بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ وقت مقررہ سے پہلے بندہ نماز پڑھے گا، یہ ایسے سمجھی جائے گی جیسے اس نے نماز کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شرط نہ پائی گئی۔ شرط تھی وقت کا ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سفر پہ جانا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ظہر کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لیتا ہوں، یہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سفر پہ جانا ہے، ظہر کا وقت ہے، کہتا ہے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، اکٹھی نماز نہیں ہوگی۔ ظہر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، عصر اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور بالخصوص نماز کو اپنے وقت سے پہلے پڑھنا
یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، جب تک وقت نہیں آئے گا اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوگی۔ بات ذہن میں آ گئی ہے؟ اس کے بعد نیت کا مسئلہ دیا۔ اب ہم نماز کے لیے آ گئے ہیں، وضو ہم نے کر لیا ہے، لباس بھی ہمارا ٹھیک ہے، جگہ کا بھی ہم نے انتخاب کر لیا، قبلہ کی طرف ہم نے رخ بھی کر لیا، نماز بھی ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، ان چیزوں کا زبان سے کہنا یہ فرض نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں تعیین کا ہونا ضروری ہے، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کا وقت یہ نماز کے لیے ظرف ہے۔ ظرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے وقت میں یہ نہیں کہ بندہ صرف ایک ہی، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے، میں صرف ظہر کی نماز ہی پڑھ سکتا ہوں، صرف فرض ہی پڑھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا نہیں، میں اس میں نفل بھی پڑھ سکتا ہوں، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہوں، اور اس کے اندر میں ظہر کے فرض بھی پڑھ سکتا ہوں، نفل بھی پڑھ، سب کچھ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تعیین نیت ضروری ہوگی، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کس وقت کی پڑھ رہا ہوں، آیا فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں۔ جب تک یہ بندہ تعیین نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تعیین نیت ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا نیت دل کا فعل ہے، زبان یہ دل کی ترجمان ہے، زبان دل کی ترجمان ہے۔ جو کچھ دل میں ہوگا اس کو اگر زبان سے ظاہر کر دے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اصل نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ کہ ایک آدمی اگر نیت کر کے آیا میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب مسجد میں پہنچا اور جلدی جلدی میں اس نے کہا 4 رکعت نماز فرض وقت نماز عصر، اللہ اکبر، اب بھی اس کی وہی ظہر کی نماز ادا ہوگی، اس لیے کہ اس کی دل کا ارادہ ظہر پڑھنے کا تھا، ظہر کی نماز اس کی ہوگی۔ یہ جو زبان سے اس نے الفاظ عصر کے ادا کیے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا، اس دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا۔ اتنی بات ذہن میں آ گئی ہے؟ اور یاد رہیے جس طرح نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مقتدی کے لیے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف اتنا کہنا، اتنی نیت کرنا کافی نہیں ہوگا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت کرنا بھی ضروری ہوگا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کی اقتداء کی نیت کرنا یہ بھی مقتدی کے ذمہ فرض ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق نماز سے پہلے ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے، تو نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام کھڑا ہونا، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 ہر رکعت میں 2 سجدوں کا ہونا۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام کھڑا ہونا، نمبر 3 قرات قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 ہر رکعت میں 2 سجدوں کا ہونا، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، آخری التحیات، آخری قعدہ، آخری التحیات میں بیٹھنا۔ التحیات جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اتنی مقدار بیٹھنا، یہ 6 نماز کے اندر فرض ہیں۔ ان میں سے پہلی تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ جس طرح امام اللہ اکبر کہے گا اسی طرح مقتدی بھی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے گا۔ اگر یہ اللہ اکبر نہیں کہتا تو اس کا نماز کو شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے، تقریباً 4-5 دن پہلے، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، میں امام صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے مقتدیوں کو عام طور پہ ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ یہ جو تکبیرات امام کہتا ہے آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے، آپ نے صرف امام کے پیچھے چلتے رہنا ہے، اللہ اکبر کہنا یہ آپ کے ذمہ نہیں۔ تو کیا مسئلہ میں صحیح بتاتا ہوں؟ تو میں نے انہیں عرض کیا مسئلہ آپ غلط بتاتے ہیں،
ابتدائی جو تکبیر ہے پہلی مرتبہ اللہ اکبر اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کا کہنا فرض ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کو چھوڑنے والا اس نے گویا نماز کو شروع ہی نہیں کیا ہے۔ اس کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو جو اس سے پہلے چیزیں اس کے لیے حلال تھی، تکبیر تحریمہ کہنے سے وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پہ کھانا اس کے لیے حلال تھا، پینا اس کے لیے حلال تھا، بولنا اس کے لیے حلال تھا، اب اللہ اکبر کہنے سے یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب یہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو اس تکبیر تحریمہ کا کہنا اس کے ذمہ فرض ہوگا۔ بعض اوقات ایک آدمی دیر سے آتا ہے اور امام صاحب کو رکوع میں پاتے ہوئے آتے ہی فوراً سیدھا رکوع میں چلا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، یہ تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جاتا ہے، تکبیر کہہ کے کھڑا نہیں ہوتا، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ اگر ایک آدمی صحت مند ہے، کھڑے ہونے پر قادر ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر بیمار ہے جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہونا اس کے ذمہ فرض ہوگا۔ جب یہ بندہ بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے یہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر یہ بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، رکوع سجدے پہ اگر قادر ہے رکوع سجدہ کرے گا، رکوع کے لیے جھکے گا اور سجدے کے لیے سجدہ سر زمین پہ رکھے گا۔ اور اگر یہ بندہ اتنا لاچار ہے کہ یہ رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا، پھر شریعت مطہرہ نے اسے اتنی اجازت عنایت فرمائی کہ یہ بندہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع کے لیے اتنا جھکا، سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک جائے، یہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور ایک مسئلہ عام طور پہ ہمارے ہاں زیادہ چل رہا ہے، مساجد میں کرسیاں رکھی جاتی ہیں اور آدمی بلا عذر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، بلا عذر کے، بغیر کسی عذر کے۔ جو آدمی بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو بندہ بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ یہ بندہ اگر کرسی پہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین نے اسے گنجائش دی ہے، اسے اجازت عنایت فرمائی ہے، اس بندے کی نماز ہو جائے گی۔ بغیر عذر کے اگر کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس بندے کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قیام فرض ہے، اور یہ جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو یوں ہوتا ہے، شہر میں تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی فضا ہوتی ہے، ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ شرعاً اس طرح نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر رکعت کا قیام فرض ہے۔ جب قیام فرض ہے، فرض چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے اسی طرح یہ مسئلہ ہماری خواتین کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہاں جو میری ماں بہن کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے اسے اللہ نے اجازت عنایت فرمائی ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا آپ نے ارشاد فرمایا لیٹ کے نماز پڑھ، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا اشارے سے نماز پڑھ، اس اشارے سے ہی اللہ رب العالمین تجھے پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور عام طور پہ ایک اور غلطی یہ کی جاتی ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا بندہ رکوع سجدے کے لیے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ ہاتھوں سے اشارہ کرنا کافی نہیں ہوگا، رکوع کے لیے اپنے آپ کو جھکائے، سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ اپنے آپ کو جھکائے، جتنے تک جھک سکتا ہے اتنے تک اپنے آپ کو جھکائے، رکوع کے لیے تھوڑا، سجدے کے لیے اس سے کچھ زیادہ، اس سے اس کا رکوع سجدہ ادا ہوگا۔ ہاتھوں کے اشارے سے کہ رکوع کے لیے اتنا ہاتھ کر دیا، سجدے کے لیے اتنا ہاتھ کر دیا، اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اس اشارے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ سر کے ساتھ اشارہ کرنا، اس کے ساتھ اس بندے کی نماز ہوگی۔ قیام، پھر اس کے بعد قرات، قرات بھی فرض ہے، قرآن مجید کا پڑھنا۔
जो आदमी अलग मुनफरिद है, अकेला नमाज पढ़ रहा है, तो उसके लिए बड़ी एक आयत या 3 छोटी आयत की मिक़दार ये क़िरात उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है। इसके बगैर उसकी नमाज नहीं होगी। बाकी क़िरात सूरह फातिहा का पढ़ना, अलहम्द शरीफ का पढ़ना, उसके साथ सूरत का मिलाना, ये वाजिब के ज़ुमरे में आता है, ये वाजिब की तफसीलात में आएगा। फ़र्ज़ में सिर्फ इतनी मिक़दार है, 3 छोटी आयत की मिक़दार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 छोटी आयत, ये क़िरात फ़र्ज़ है, इसके अलावा नमाज नहीं होगी। और जो आदमी इमाम के पीछे खड़ा है, इसके लिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। जो बंदा इमाम के पीछे है, इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात होगी। अब मुक़्तदी को इमाम के पीछे क़िरात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, क़िरात करने की इजाज़त भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मुक़द्दस को पढ़ा जाए तो खामोश भी रहना है और उस कुरान को सुनना भी है। और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम रुकू करे तुम इमाम के साथ रुकू करो, जब इमाम सजदा करे तुम सजदा करो। और फरमाया वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम क़िरात करे फिर तुम खामोश रहो। तो इमाम के पीछे क़िरात करना ये हमारे ज़िम्मे नहीं और हमारे लिए जायज़ भी नहीं। इमाम की क़िरात हमारी क़िरात होगी। अगर बंदा अलग नमाज पढ़ रहा है, खा फ़र्ज़ पढ़ रहा हो, नफिल पढ़ रहा हो, सुन्नतें पढ़ रहा हो, तो इसके लिए ये क़िरात करना फ़र्ज़ होगा। इस क़िरात के बगैर इस बंदे की नमाज नहीं होगी। एक बंदा वो है कि जिसे कुरान बिल्कुल आता ही नहीं है, उसे एक आयत भी नहीं आती, इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है कुरान मुक़द्दस की क़िरात को सीखना। इतनी क़िरात को सीखना इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है जिससे इसकी नमाज सही हो सके। और जब तक इतनी क़िरात ये याद नहीं कर रहा, याद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अभी याद नहीं हो रही, उतनी देर तक ये सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ता रहे। इससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चूँकि याद कर रहा है, उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको यहाँ भी पूरा का पूरा अजर व सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन इसके साथ शर्त यही है कि इधर इसने याद करना शुरू कर दिया हो, कोशिश करनी शुरू कर दी हो। तो ये मैंने कुछ क़िरात का मसला अर्ज़ किया। आगे उसके बाद रुकू है कि रुकू ये भी फ़र्ज़ है। और मैंने जिस तरह ये क़ियाम का मसला जिक्र किया, क़िरात का मसला जिक्र किया, एक आदमी आता है और आते ही उसने इमाम को रुकू में पाया, उसने अल्लाहु अकबर कही और एक लम्हा की मिक़दार ये ठहरा, फिर रुकू के अंदर चला गया, इसकी ये रकात हो चुकी है। अगर इसने इमाम को रुकू में पा लिया है, ये भी रुकू में पहुंचा, इमाम भी रुकू में था, इसने एक तस्बीह भी पढ़ ली, इसकी ये रकात हो गई है, इमाम के साथ ये बंदा मिल गया है। तो इस तरह और अगर एक आदमी आया और आते ही सीधा वो दूर से अल्लाह अकबर कहता हुआ चलते चलते रुकू में शामिल हुआ है, तो चूंकि क़िरात इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ था क़ियाम, वो क़ियाम इसने छोड़ा है, इसलिए इस बंदे की नमाज सही नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? फिर उसके बाद रुकू है। रुकू के लिए रुकू का माना होता है क़ियाम से झुकना, इतनी मिक़दार, इतना झुकना कि इसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, इतनी मिक़दार रुकू करना इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है। इतनी मिक़दार झुकना इसे रुकू कहा जाता है और ये बंदे के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। और अगर रुकू बंदे ने छोड़ दिया, सीधा सजदे में चला गया और इसी तरह इसने नमाज को पूरा किया, चूँकि इसने फ़र्ज़ छोड़ दिया है, फ़र्ज़ छोड़ने की वजह से इस बंदे की नमाज नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? रुकू भी फ़र्ज़ है। अगर तस्बीह नहीं पढ़ सका तो वो रकात। हाँ, एक आदमी रुकू में इमाम के साथ शामिल हुआ है और ये मसला भाई ने बड़ा अहम पूछा है। आम तौर पे जब इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं तो इमाम की हालत पे गौर करना चाहिए कि इमाम खड़े होते हुए जब खड़ा होना शुरू होता है, उस वक़्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा ज़ुबान से कहता है या खड़े होके फिर कहता है। अगर वो खड़े होके कहता है और ये बंदा उस वक़्त रुकू में गया है, इसका रुकू नहीं होगा।
اگر اس نے امام کو رکوع میں پایا ہے، اگرچہ تسبیح نہیں بھی پڑھ سکا، امام کے ہاتھ بھی گھٹنوں پر تھے اور اس نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے ہیں، تو اس کو رکوع مل گیا ہے، یہ ایک لمحے کا ملنا یہ بھی اس کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ رکوع ہونا، یہ رکوع بھی فرض ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے۔ آخری بات ہے، یہ سجدہ 2 شعر ہے، 2 سجدے فرض ہیں، 2 سجدے فرض ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدوں کا ہونا فرض ہے۔ اور فرض ایسی چیزیں ہے، فرض کے اندر اگر تاخیر ہو جائے، تاخیر برداشت کر لی جاتی ہے۔ برداشت کا مطلب یہ ہے سجدہ صاحب کرنے سے گزارا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر فرض کو چھوڑ دیا ہے، بالکل فرض ادا نہیں کیا، پھر اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح میں نے مثال دی، اگر رکوع کو بالکل چھوڑ دیا، رکوع کیا ہی نہیں ہے، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 سجدے ہر رکعت میں فرض ہیں، اگر ایک سجدہ کیا اور ایک سجدے کو چھوڑ دیا، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا، پھر اگلی رکعت میں اس نے 3 سجدے کر لیے، ایک سجدہ پچھلی رکعت کا اور 2 سجدے اس رکعت کے، پھر اگر سجدہ صاحب آخر میں کر لیتا ہے، پھر اس بندے کی نماز ہو جائے گی۔ اگر جو سجدہ اس نے چھوڑا تھا اس کو اس پوری نماز میں اگر اس نے نہیں ادا کیا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سجدہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ یہ پیشانی زمین پر رکھنا یہ فرض ہے۔ اگر بندے کو کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے اگر یہ صرف ناک پہ اکتفا کرتا ہے، پیشانی زمین پہ نہیں ٹیکتا، اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اگر پیشانی تو زمین پہ ٹیکتا ہے لیکن ناک زمین کے ساتھ نہیں لگاتا، تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ کامل سجدہ یہ ہے پیشانی بھی زمین کے ساتھ لگے، ناک بھی زمین کے ساتھ لگے، لیکن فرض پیشانی کا لگانا ہے۔ اگر صرف پیشانی یہ زمین کے ساتھ لگا لیتا ہے تب بھی اس کی نماز پوری ہو جائے گی، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ عام طور پہ ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جائے اور اس کے پاؤں زمین سے اٹھ جائیں، آیا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اگر سجدے میں یہ بندہ گیا اور اس کے پاؤں بالکل زمین کے ساتھ لگے ہی نہیں ہیں تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہیں پھر کسی وجہ سے اٹھ گئے تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے پاؤں اس طرح اتنے اٹھائے کہ اس کے پاؤں زیادہ اوپر ہو گئے ہیں اور جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے یا غلطی سے ایسا ہو گیا تو تب بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ یہ نماز کی حالت کے خلاف ہے، یہ لاب و لاب کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر صرف معمولی سے پاؤں اٹھے ہیں، اگرچہ دونوں پاؤں بھی اٹھ جائیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تب بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ آخری فرض ہے نماز کے اندر مقدار تشہد، تشہد کی مقدار، التحیات کی مقدار، اس بندے کا بیٹھنا، آخری قعدہ یہ فرض ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز میں آخری قعدہ فرض ہوگا، درمیان والا قعدہ واجب ہے۔ 3 رکعتوں والی نماز ہے تو دوسری رکعت والا قعدہ یہ واجب ہے، آخری رکعت والا جو قعدہ ہے یہ فرض ہوگا۔ اس کو اگر بندہ چھوڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بندہ بھول کے، چوتھی رکعت تھی، یہ بندہ بھول کے کھڑا ہو گیا اور اس نے قرات بھی کر لی، پھر اسے یاد آیا میری تو یہ 5ویں رکعت ہے، چوتھی رکعت میں میں نے بیٹھنا تھا، تو یہ واپس آ جائے، اتحیات پڑھے، سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بندہ اسی طرح چلتا رہتا ہے تو اس کی یہ نماز بالکل باطل ہو جائے گی۔ اگر یہ چوتھی رکعت میں بالکل بیٹھا ہی نہیں ہے، تیسری رکعت سمجھ کے یہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اگلی رکعت کا یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ جو ہی کرے گا، سجدہ کرنے سے اس کی پچھلی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز سرے سے ہوئی نہیں، یہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اس لیے کہ یہ آخری قعدہ فرض تھا، اس قعدے کو، اس فرض کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ فرض کے چھوڑنے سے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ رب العالمین قدر کی ظہر اور عصر میں امام صاحب قرات نہیں کرتے، جی ظہر اور عصر میں امام